اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری فکر کو، احساس کو، تصورات کو، تخیلات کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا، مبذول کیا، ہماری توجہ ایک حقیقت کی طرف مبذول کرائی۔ فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یہ جو لوگ ہیں یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں۔ عاجلہ مانا جو جلدی والی چیز ہے، جو ابھی ہے، جو دنیا ہے۔ فرمایا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھولا ہوا ہے اور یہ یاد ہے۔ آج ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے، حرج نہیں ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اس کے لیے فکر ہوتی ہے، حرج نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے جو توکل کا آج عصر کے وقت آپ کو درس دیا، یقین کیجئے کہ اگر آپ وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو آپ کی زندگی کی آدھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے، لیکن سبب آپ اختیار کرتے ہیں کہ روٹی کھانی ہے، پانی ضرورت ہے آپ کو، دیگر آپ کی اولاد کی ضروریات ہیں، تو ان کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ یہ عاجلہ ہے، یہ جلدی ہے، یہ سامنے ہے، کرنا چاہیے، اس کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس عاجلہ کی فکر ہو، لیکن جو کل ایک بڑا بھاری دن ہم پر آنے والا ہے اس کی فکر نہ ہو۔ یہ انتہائی خسارے کا، نقصان کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہاں اس سے پچھلی صورت میں، سورہ قیامہ میں، یہ سمجھ لیں، یہ بھی بڑی زبردست ایمان افروز بات ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہوتی ہیں آپس میں، ان میں ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، مضامین کا ربط ہوتا ہے کہ ایک بات کو ایک پیرائے میں یہاں بیان کیا، تھوڑے سے مختلف پیرائے میں پھر رپیٹ کر کے ایک اور زاویے سے بتا دیا۔ تو وہاں فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ عاجلہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سامنے ہے، اس کی دل فریبیاں ہیں، اس کی ادائیں ہیں، اس میں حسن ہے، اس میں کشش ہے، اس میں رغبت ہے، اس میں جاذبیت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لیکن اگر عشق الہی کی کشش آ جائے تو پھر ان چیزوں سے نکال کر ہمیں اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ، میٹھی ہے۔ وہ جو نوٹ آتے ہیں نا بہت سارے، بڑے اچھے لگتے ہیں، عید کے دنوں میں اس لیے ہم لوگ عیدی دینی ہوتی ہے تو نئے اور کڑک نوٹ لیتے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی زبردست ہے۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں جا کر تم اس میں گم نہیں ہو جانا، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی اللہ کے خلیفے نہیں تھے، ان کی وساطت سے ہم سب کے سر پر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آخری آیت کے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے درجے کم بنائے، کچھ کے زیادہ بنائے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزما لے۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ تمہیں دنیا میں
خلیفہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ فینظر کہ وہ دیکھے۔ علم اس کو پہلے ہی تھا، علم اس کو پہلے ہی تھا، علم ازلی سے اللہ نے سب جان لیا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ دوزخ میں جانے والے کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں۔ دنیا میں ایک ظاہر ہو جائے، دیکھ لیا جائے۔ فینظر کیف تعملون، آگے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بچو، دنیا کی چاہت میں مبتلا ہونے سے بچو۔ آج ہم دیکھیں تو جتنے جھگڑے ہماری دنیا میں ہیں، گھروں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، ماحول میں ہیں، اقتدار میں ہیں، محلے میں ہیں، پڑوس میں ہیں، بھائیوں میں ہیں، جائیداد کے ہیں، جو بھی جھگڑے ہیں کس لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ ایک کہتا ہے اس کو اتارو ہمیں حکومت دو، دوسرا کہتا ہے اس کو اتارو ہمیں حکومت دو، اور اپنوں کی جو مراعات ہیں وہ جناب بڑھائے جاؤ سینکڑوں فیصد، اور غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ ورنہ ایک موٹی سی عقل والا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ہی ان لمیٹڈ جائیدادیں ہیں اور دولت کیا کرنی ہے، لیکن وہ حرص ہے، وہ دنیا کی محبت ہے کہ وہ دل سے نکل نہیں رہی، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بچو۔ اور ایک اور بڑی اہم بات فرمائی، یہ سارے بچے اعتکاف میں آئے ہیں، نوجوان بھی سارے، فرمایا واتقوا النساء، اور عورتوں کی طرف رغبت سے بچو۔ یہ جو فتنہ ہے نا، اور اس فتنے کے لیے آج کل جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے وہ موبائل فون ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا تو فتنہ کم سے کم تھا۔ آج اس فتنے نے، اس فتنۃ النساء کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ جس سے ایک ایسا خرابی کا، برائی کا، تباہی کا طوفان آ گیا کہ گھر گھر مسائل پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بھی بچو، اور واتقوا النساء، اور عورتوں کی طرف رغبت سے بھی بچو۔ جو اس معاملے میں پڑ گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی مثال دی، فرمایا کہ فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی تھی نا، وہ عورتوں کے متعلق ہی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو مسلمان اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ جو ہمارے دشمن ہیں نا، وہ یہ احادیث پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تفاسیر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر ہمارے لیے سازشیں اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو۔ انہوں نے کہا عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس قدر گھر کے داخلی حصے میں ہوگی، اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوگی۔ جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اب مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کو آپ جو ہے نا وہ بس گھروں میں بٹھا دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کے لیے باہر نکلنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، لیکن جس قدر فتنے ہیں، جس قدر مسائل ہیں، جس قدر آزمائشیں ہیں، جس قدر الجھنیں ہیں، جس قدر ان چیزوں کے نقصانات ہیں، اس لحاظ سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی اگر داماد مطلب ہے کہ جی بیٹی کو پڑھا دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلانا کر لیں، چاہے کو ایجوکیشن میں پڑھانا پڑے، جیسے جو بھی کرنا پڑے پڑھائیں۔ وہ جی اگر کل کو داماد کمانے والا نہ ہوا تو تاکہ اس کا روزگار چل جائے۔
آپ اگر اپنے ابا کا پتہ کریں تو آپ کے ابا کتنے کمانے والے تھے؟ دادا کا پتہ کریں تو وہ بھی گاؤں میں زمیندار ہی تھے، آپ کے دادا کی اولاد بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، آپ لوگ بھی ہوئے، پھر آپ لوگوں کا بھی آگے ایک نسل چلی، اور اب تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے۔ انہوں نے تو نہ کالجوں میں گئے، نہ یونیورسٹیوں میں گئے، نہ کہیں گئے، تو رزق کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم نے حیا، شرم، احساس جو تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس کی طرف توجہ نہ کی، اور لہٰذا نتیجتاً یہ نتیجہ نکلا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی تھی وہ عورتوں کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی۔ دیکھیں نوجوانوں، بچوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، معاشرہ اچھا نہیں ہے، تو فلہٰذا اگر آپ اپنی بچت چاہتے ہیں تو پھر اپنا آپ بچائیے اور احتیاط کیجیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آپ سمجھتے ہیں جی میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن معاشرہ، پھر صحبت اگر اچھی نہ ملی، سنگت اچھی نہ ملی، دوستی اچھی نہ ملی، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو پھر اس کا اخلاق، کردار، اس وقت آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کس قدر تیزی سے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر صاحب لوگوں نے ایک پروگرام منشیات کے حوالے سے کیا ہے، وہ جو پیغام نور ٹی وی چینل ہے اپنا، اس کو دیکھیں، بہت اچھے ماشاءاللہ جو ہے وہ مضامین اور عنوانات کو چھیڑا گیا ہے، جو عموماً آپ کو کہیں پر بھی بیان ہوتے سننے میں آتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو منشیات کا شکار ہو گئے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دوستو، یہ دنیا ہے، اس میں رہنا ہے ہمیں، یہ چند روزہ ہے، اس میں رہیں، شریعت کی حدود کے مطابق رہیں، لیکن اپنی جو اگلی زندگی ہے اس کو ہرگز مت بھولیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آیا، اس نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور تم ایک انسان ہو، تمہیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔